السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، چند دنوں کے وقفے کے بعد آج پھر سے آپ سب کو خوش آمدید، اور چنانچہ ایک بہت ماحول سا بن گیا تھا ہم ساروں کے بیچ میں اور ہمارے درمیان درس قرآن کا، تو یہ جو 3-4 دن گزرے ہیں ان سب دنوں کے بعد جو ہے دوبارہ سے آپ لوگ کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اور اسپیشلی ہمارا جو شہر ہے وہ تمام ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے، ہر قسم کی ویدر ڈسٹربنسز سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی سرحدوں کی، اس کی جغرافی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ سیشن اسٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں سورہ روم کی، ان میں سے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر اور بحر یعنی خشکی اور دریا میں فساد پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس طریقے کے ویدر ڈسٹربنسز کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ایسی آسمانی یا زمینی آفاتیں آتی ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم جو ہے لوگوں کو اپنے ان گناہوں کے بعض گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم ان لوگوں کو بلائیں جو پھیل رہی ہیں آسمانوں پہ اور زمینوں پہ، خشکی میں اور دریا میں، وہ لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو یہیں دنیا میں ہی چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں، یہ آیت نمبر 41 میں نے آپ لوگ کے سامنے پڑھی ہے سورہ روم کی، اس آیت کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اور اپنے گریبانوں میں دروبینی کرنی ہوگی اور جھانکنا ہوگا کہ آیا کوئی ایسی حرکت ہمارے درمیان، ہمارے مابین، ہمارے قول فعل عمل سے ثابت تو نہیں ہو رہی جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام تو ایک دم سچا ہے۔ اس قسم کی جو چیزیں اس روئے زمین پہ پھیلتی ہیں اور جو مسہیپس پھیلتے ہیں اس زمین پہ، وہ انسانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ روم میں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہیں پلٹو، یہیں توبہ کرو، یہیں استغفار کرو، یہیں سوچو، یہیں غور کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تو یہاں سوچو کہ واٹ وینٹ رانگ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایسا کہ درس قرآن پڑھتے پڑھتے بھی اگر ہم لوگ چھٹے پارے تک آ چکے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے
اس پہ پورا تو نہیں اتر پا رہے ہیں، یا اتر پا رہے ہیں تو کس نوعیت پہ اتر پا رہے ہیں. تو یہ سوچنا ہوگا ہم لوگوں کو. اور دوسرا اس میں ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے، ہر چیز کو نگیٹیوٹی کے لحاظ سے نہیں لے کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے گناہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے. اپنی جگہ یہ آیت تو 100% صحیح ہے، درست ہے، اور جو آج جو فتنے کا دور چل رہا ہے اس لحاظ سے تو بالکل اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان زمینی اور آسمانی آفات سے آزماتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں اگر بارش نہ ہو، زمین ایک دم خشک ہو جائے، تو یہ جو دریا ہیں یہ کس طرح چلیں گے؟ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہریالی ہے زمین میں وہ کیسے اگے گی؟ سرسبز کیسے پھر سے باہر آئے گا؟ ایوپریشن سسٹم جو ہے وہ سارا کا سارا درم برم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. اور اس میں ایک غالب گمان یہ بھی ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے، کہ یہ جو پینڈمک پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، ہو سکتا ہے جس طرح حضور نے بھی فرمایا کہ کوئی ایسی وبا نہیں ہے یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ بھیجا ہو. آج سے 100 سال پہلے بھی جو یہ وبا پھیلی ہے 1920 میں، یہ بھی تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر گئی ہے، اور یہ خود بخود ایونچولی وینش ہو جاتی ہے، روئے زمین سے ختم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ آسمانی جو اللہ نے بارش نازل فرمائی ہے یہ اس کو دور کرنے کا ایک سبب بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر یہ بارش تھی اور رحمت کی بارش ہوئی اور کچھ کراچی والوں کے لیے زحمت بنی، لیکن اس میں پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کووڈ کی جو پیک ہے اللہ تعالیٰ اس سے کم کر دے، ہو سکتا ہے ختم کر دے انشاءاللہ. تو اس خوبصورت بات پہ ہم لوگ آج تیسرا رکو آفٹر 3 to 4 days آف انٹرول ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ بیچ میں سگنل ایشوز ہو گئے تھے. تو میں امید کرتا ہوں اب سارے کے سارے لسنرز واپس اسی جوش اور پیشن کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی نے بنی اسرائیل سے عہد لے لیا تھا، یعنی ایک گاڑھا معاہدہ شریعت میں ان کو جکڑ لیا تھا، باندھ لیا تھا. جو بنی اسرائیل کے واقعات گزرے ہیں وہ تو پوری سورہ بقرہ اس سے بھری ہوئی ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پوری کی پوری. میری انیشیل ریکارڈنگز آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ کیا کیا دے لیے، کس طریقے سے انہوں نے ایک ایک معاہدے کی نافرمانی کری، اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی ظاہر کری، اور اس کی رحمتوں کو، اس کے فضل کو ایک دم پس پش ڈال دیا. تو اللہ نے تو اپنا معاہدہ پورا لیا ہوا تھا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے تو اپنا معاہدہ لے لیا تھا بنی اسرائیل سے، میثاق بنی اسرائیل، یعنی ان کو شریعت میں جکڑ لیا تھا، ایک دم ان لوگوں کو ایک گاڑھے قول و قرار میں جکڑ لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان سے 12 سردار ان کے اوپر مقرر کیے. 12 نقیب، یہ 12 نقیب جس طرح 12 قبیلے تھے ان کے، یہ سارا مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. جنہوں نے سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ سنی ہے، اب دوبارہ تفصیل میں تو اس پہ جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ لے کے نکلے ہیں پورے بنی اسرائیل کو سینائن پیننسولا سے اور پورے ریگستانی علاقے سے، جب یہ سرزمین فلسطین کی سرزمین تک وہاں پہ آئے ہیں، تو یہ 12 قبیلے بن چکے تھے. اور ان 12 قبیلوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر 12 سردار یا 12 نقیب، 12 لیڈرز، 12 قبیلوں کے لیے 12 لیڈرز یا نقیب مقرر کر دیے تھے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری تائید، میری نصرت، میری مدد، میری شامل حال رہے گی. یہ ساری چیزیں میں تم لوگ کے ساتھ ہوں گا، بس فرق یہ ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم لوگ میری طرف جستجو کرو گے تو میں تم لوگوں کی سنوں گا. یہی چیز ہمیں بھی اللہ نے فرمائی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم کفر کرو گے تو میں زیادہ کیسے دوں گا؟ اگر تم میری نعمتوں کا احسان مانو گے تو میں زیادہ دوں گا. اگر تم ہماری طرف، جیسا کہ حدیث میں بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ بنی آدم، اگر میرا بندہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اگر وہ بندہ میرا ہاتھ بھر آتا ہے تو میں بالش بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر آتا ہوں، لیکن آؤ تو صحیح. تم آتے ہی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو تم سے پھر کیا انسیت ہوگی؟ تم پہلے اللہ کی طرف اپنا معاملہ صحیح تو کرو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں. تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، وقال اللہ، اللہ نے خود کہا، انی معکم، کہ بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ وہی بنی اسرائیل ہے، 150 کروڑ، 150 کروڑ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے کراچی کی آبادی سے بھی بہت کم، 125، مطلب اتنے لیس ہیں، بہت مائنورٹی ہیں یہ لوگ. اور آج پوری امت مسلمہ پر حکمرانی یہ لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، سمندر کے اوپر جھاگ کی مانند ہیں یہ لوگ. لیکن وہی قوم ایک وقت میں اللہ کے آگے بہت برگزیدہ تھی، بہت محبوب تھی، بہت اعلیٰ تھی، بہت عرفہ تھی.
لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے تو پہلے بول دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسی قوم کا کیا حشر کرا، مغضوب علیہم قوم اس کو بنا دیا گیا، یعنی ایسی قوم جس پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ نے تو ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد نصرت ساتھ رہے گی، شامل حال رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، ہاں میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ شامل حال ہونے کی کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہو گے، یعنی مال کی محبت ہی ہے نا جس کی وجہ سے تم ہمارے راستے پہ کمر کوشاں نہیں کر رہے ہو، کمر نہیں کس رہے ہو، تن من دھن کی بازی نہیں لگا رہے ہو، تو آتیتم الزکاۃ، نہ صرف نماز بلکہ تم زکوٰۃ بھی دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے سب رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے۔ یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ، بلکہ آگے چلتے چلتے پورے جو نبیوں کی ایک دم معراج ہو جائیں گی، اور وہ ہیں جناب رسول اللہ، ان پر بھی تم ایمان لاؤ گے۔ اور ان پر ایمان تم کیسے نہیں لاؤ گے؟ ان کی ساری پیشن گوئیاں تو خود تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، تو یہ ماننا تو تمہارے لیے زیادہ حقدار ہے۔ وآمنتم برسلی، میرا یہ فرمان ہے کہ تم سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے۔ مدد کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے جناب رسول اللہ کا جو راستہ ہے وہ تو دین حق کا راستہ ہے، اس کے دوران جو ہے وہ کچھ کمر کسنی پڑتی ہے، لوگوں کو باطل کے خلاف ٹکر لینی پڑتی ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کرنا پڑتا ہے۔ حق جو ہے آسانی سے پریویل ہوگا نہیں، اور باطل اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں۔ وعزرتموہم، تو اے بنی اسرائیل تم اس رسول کو نہ صرف پہچانو گے، نہ صرف ایمان لاؤ گے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی اقامت دین، جد و جہد دین اور دین کو غالب کرنے میں ان کی مدد کرتے رہو گے۔ وعقرضتم اللہ، اور دین ظاہر بات ہے امداد چاہتا ہے، آسمان سے تو دین یا جو اللہ کا پورا ایک نظام ہے وہ تو نازل نہیں، مطلب ٹپک نہیں پڑے گا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہی محنت پہلے کے زمانوں میں یہودی اور نصارہ سے اللہ نے بولی، وَعَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور جب دین غالب ہوگا تو اس کے لیے مالی جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے لیے تم وَعَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، قرضاً حسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پہ بھلائی کے لحاظ سے قرض حسنہ دو گے، یعنی ایسا قرض حسنہ جو کہ دین کی پریویلنگ کے لیے کام ہو، دین کی بھاگ دوڑ کے لیے کام ہو، یا دین کو قائم کرنے کے لیے صرف ہو، ایسا مال خرچ کرو گے، اور وہ بھی حسنہ، اچھے طریقے سے۔ اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ بتا رہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، میں لازماً تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ اگر اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے تو مجھے اور آپ کو کیا چاہیے پھر؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور نہ صرف گناہوں کو دور کروں گا بلکہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور تم کو ضرور ایسی جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغات میں لے کر داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی وہ ریزیڈینشل گارڈنز۔ اب یہ تو اللہ کا پورا ایک معاہدہ ہے، میثاق ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت میں ان لوگوں کو جکڑ لیا بنی اسرائیل سے۔ ٹھیک ایسی ہی شریعت محمدی ہمیں عطا فرمائی، ہمیں بھی یہی فرمایا اللہ نے کہ نماز زکوٰۃ کرو، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسولوں پر ایمان بھی لانے، رسولوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور سب سے اعلیٰ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنی ہے اقامت دین میں، جو کہ خود حضور اکرم ہمارے اوپر رسپانسبلٹی لگا کر گئے کہ میں اب جا رہا ہوں، لیکن میرا یہ مشن اب تمہارے ننھے کاندھوں پر آ چکا ہے، تمہارے کمزور کندھوں پہ، تو اس کو پھیلاؤ، اس کو آگے کرو، اس کو تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے اس میں اپنی خون کا آخری قطرہ بھی صرف کرو۔ اینڈ مے دا لاسٹ ون انڈرسٹینڈز یور ورڈز بیٹر دین دوز ہو لسن ٹو ہم ڈائریکٹلی، جو رسول اللہ کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، نہ صرف ان تک بلکہ جو نہ بھی سن رہے ہیں، یعنی قیامت تک جو لوگ نہیں آئے اور رسول اللہ کی یہ دعوت اور تبلیغ اور قرآن مجید کا اصل موٹیو ان تک نہیں گیا، تو ان کو پھیلانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ اگر تم یہ کام کرو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے، لیکن اگر اس کے برعکس کرو گے، دنیا میں ہی لگ جاؤ گے، یہیں کی عیش و عشرت، یہیں کا بھاگ دوڑ، یہیں کا ساز و سامان، یہیں کی انٹیریئر ڈیزائننگ، یہیں کی اعلیٰ سے اعلیٰ محلات، اعلیٰ سے اعلیٰ جائیداد، اہل و عیال میں ترقی، کیریئرز میں ترقی، اسی میں لگے رہو گے، پہچانو گے ہی نہیں دین کے اہم تقاضوں کو، دین کی جملہ عائد کردہ ذمہ داریوں کو۔ فمن کفر بعد ذلک، ہاں اس کے بعد جس شخص نے کفر کیا، کفر سے مراد ان کاموں کو نہیں کیا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو بہت دور کی راہ پہ جا پڑا، یعنی وہ بے شک راہ راست سے ہٹ گیا، سیدھا راستہ تو اللہ نے دکھایا تھا اس کو، لیکن اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے،
اپنی کرتوتوں کی وجہ سے سیدھے راستے سے منحرف ہو گیا، ہٹ گیا۔ آگے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے، اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اس شریعت کی جو ایک شریعت جو معبود برحق نے ان کو جکڑ لیا تھا جس چیز میں، اس کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کے درمیان لعنت فرما دی، یعنی ایک تو رحمت سے ہم نے ان کو دور بھی فرمایا اور ہم نے ان پر لعنت فرمائی، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جس طرح ایک سختی یہود و نصارہ پہ گزر چکی ہے، یہی سختی آج امت محمدی پہ بھی آ چکی ہے۔ امت محمدی شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ شاید وہ کچھ بھول چکے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کربلا منا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے حسینیت کا کیا تقاضا ہے۔ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ربیع الاول منا رہے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے ربیع الاول کا اصل موٹیو کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن پڑھ کے بھی بہرے ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ بات نہیں چلے گی۔ اگر تم ہمارے ان تقاضوں کو پورے نہیں کرو گے تو ہم لعنت فرما دیں گے ان کے درمیان، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم سخت کر دیں گے۔ یہی ہے وہ دلوں کی سختی۔ اب آپ اپنے اندر اور مجھے اپنے اندر ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا دلوں کی سختی آج ہمارے درمیان بھی تو اللہ نے نہیں فرما دیا؟ کیا یہ دلوں کی سختی آج میرے اور آپ کے درمیان نہیں آ گئی ہے کہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور صرف 1 گھنٹہ اس سے مستفید ہو کے بس اس طرح بھول کے سو جاتے ہیں کہ اگلے دن پھر سیشن ہے، بسم اللہ کریں گے؟ اس کو ذرہ بھر اپنے اندر سمانے کی، اس کو ذرہ بھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کیا؟ آپ خود بتائیے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم ان کے درمیان سختی پیدا کر دیتے ہیں ان کے دلوں میں۔ یعنی انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کی یہ فطرت رہی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس راستے پہ انسان تم چلو گے میں اسی راستے پہ دوڑا دوں گا۔ تم حق کے راستے پہ چلو گے، حق کے راستے کھلتے رہیں گے۔ تم برائی کے راستے پہ چلو گے، ایک سے ایک آگے قدم تمہارا چلتا رہے گا۔ اور اگر تم اس کے درمیان لینا چاہو گے کہ دنیا بھی پوری پوری چاہیے، آخرت بھی نہیں جانے دینا ہے، تو ہم اسی کے درمیان لٹکائے رکھیں گے، پھر نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تورات میں ان لوگوں نے کتنی چینجز کری ہیں، کتنی تحریفیں کری ہیں، کتنی ان کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے مفاد کے لیے یوز کرنے کی کوشش کری ہے۔ اور یہی حال نصارہ کا بھی تھا، وہ کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ زبان کو توڑ موڑ کے بھی الفاظوں کو چینج کرتے ہیں۔ کہنا تھا ہتا، انہوں نے بولا ہنتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مغفرت مغفرت کہہ کے اس دروازے سے داخل ہو سرزمین فلسطین میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہنتا ہنتا، کہ ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، یعنی من و سلوہ کی عادت سے ہٹ کر ان کو سالن چاہیے، یعنی ان کی زبانیں جو ہیں چٹخارے طلب کر رہی ہیں۔ تو وہ اپنے کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، یہ ان کا معاملہ ہمیشہ سے رہا۔ اور آج دیکھ لیجئے یہی ساری چیزیں، میں نے آپ لوگ کو بار بار کہا، جس طرح حضور کی حدیث ہے کہ اے میرے من، ان تمام چیزوں کی پیروی کرو گے جو کہ تم سے پہلے لوگوں نے کری، یہاں تک کہ ایک جوتا جس طرح دوسرے جوتے کے متشابہ ہوتا ہے، ایک سینڈل جیسے 9 نمبر کی سینڈل دوسری 9 نمبر سے ایک دم سملر ہوتی ہے، ویسے ہی تم بھی فالو کرو گے۔ اور یہاں تک امت کی اتنی باریکیوں کو، امت کی توحید کی اتنی باریکیوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو پہنچا کر گئے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کری ہوگی، زنا کرا ہوگا، تو میری امت میں سے بھی ایسا کوئی شقی اور بدبخت پیدا ہوگا جو یہ حرکت کر گزرے گا، اس کو ذرہ بھر اس میں تکلیف اور شرم محسوس نہیں ہوگی۔ تو کلام کو نہ صرف بدل دیتے ہیں بلکہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ لوگ جو کہ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے نہ صرف فائدہ بھی نہیں اٹھاتے بلکہ اس کا ایک اکثریت حصہ بھول بھی چکے ہیں۔ اللہ نے تو پوری تورات ان کے درمیان نازل فرمائی، پوری انجیل نازل فرمائی، اس کو نہ صرف پڑھتے بلکہ اس سے مستفیض ہوتے، اس میں جو رسول اللہ کی پیشن گوئی ہیں اس کو ایڈاپٹ کرتے، ان کو مانتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، ان کو زندگی کا ایک شیوا بناتے۔ ان ساری چیزوں کو برعکس انہوں نے کیا کیا؟ کلام کو نہ صرف اپنی جگہ سے بدلا بلکہ اس کلام سے مستفیض ہونا، فائدہ ہونا بھی، ان سے اخذ حاصل کرنا ان کے پیروکار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ لازماً ان میں سے چند لوگوں کو کسی نہ کسی خبر پر خیانت کے لحاظ سے اطلاع پائیں گے ہی پائیں گے، یعنی ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع آپ پاتے ہی رہیں گے نبی، یعنی ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیانت کرنے والے ہیں۔ یعنی ظاہر بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینے گئے
تو انہوں نے جو 3 بڑے بڑے کام کیے مدینے میں، وہ کیا کیے؟ نمبر 1 کنسولیڈیشن آف مدینہ، یعنی یہاں پہ جو ایگریمنٹس ہوں گے وہ سارے یہود و نصارہ سے لے لیا. یہ دوسرا کام انہوں نے کیا. یعنی سب سے پہلے جاتے ہی ایک مرکز تعمیر کرا مدینے کا، مدینے میں مسجد نبوی تعمیر کری. یہ ایک بیٹھک کی جگہ ہو گئی، نہ صرف نماز کی بلکہ اب فوراً آگے کیا اقدام لینا ہے، حق کو آگے کس طرح پریویل کرنا ہے، باطل کی کمر کیسے توڑنی ہے. قرآن مجید کی آیتیں اس دوران نازل ہو رہی ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو سب سے پہلا کام تو حضور نے کنسولیڈیشن آف مدینہ کرا ہے. اور دوسرا کام انہوں نے کیا، ایگریمنٹس لیے انہوں نے یہود و نصارہ کے قبیلے سے کہ تمام یہود و نصارہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. مدینے پہ جب بھی حملہ ہوگا، یہود و نصارہ میں جتنی دشمنی ہے یا جتنی تم لوگوں کی ہم سے ہے، ان ساری دشمنیوں کو پسے پش ڈل کے تم مدینہ کی حفاظت فرماؤ گے. اور نمبر تیسرا کام انہوں نے کیا کیا، چھاپے مار دستے بھیجے پھر مکہ کی طرف کہ ان کی خبریں لے کے آئیں کہ اب کفار جو ہیں مشرکین عرب، جزیرہ نمایاں عرب کے جو مشرکین ہیں وہ ہم پر حملہ آور تو نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تینوں کام حضور نے کرے. اس پورے دوران ان کی 23 سال کی محنت شاقہ ہے، بہت بڑی ایک اسٹرگل ہے. اب یہ ساری چیزیں اس دوران قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فیملی لائف بھی چل رہی ہے، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. لیکن ان مشرکین کے علاوہ ان منافقین جو کہ یہود و نصارہ کے درمیان تھے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ حالانکہ حضور نے تو وہاں 12 نقیب مقرر کیے ہوئے تھے، خزرج کے 9 نقیب مقرر کیے ہوئے تھے، اوس کے 3، جس طرح 12 نقیب حضرت موسیٰ نے مقرر کیے تھے ویسے ہی انہوں نے بھی مقرر کیے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 قبیلوں کے لیے، 12 میں سے 9 خزرج کے اور 3 اوس کے. لیکن بجائے یہ قبیلوں کی آسانی سے ڈویژن کرنے کے علاوہ اسٹل دا ہپوکریٹس ور ڈوئنگ رانگ تھنگس، خیانت کی اطلاع کرتے تھے. وہ کبھی مکے سے جو ہے وہ باتیں راز پوش کر رہے ہیں مدینے والوں کے، مدینے کی باتیں مکے کی طرف بتا رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں اس اسٹرگل سے، اس ریولوشنری پروسیس سے جس سے دعوت محمدی گزر رہی ہے، اس درمیان خلل ڈال رہے تھے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا، اے نبی آپ ان میں سے لازماً خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے لوگوں میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہاں سوائے چند لوگوں کے. یعنی جس کو قرآن مجید کی دعوت ہی گھیر لے، اس کا تو مددگار ڈائریکٹ اللہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں یہ ایسی شیطانی حرکتیں نہیں رہتی. الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں میں سے. فاعف عنہم واصفح، تو اے نبی ابھی آپ ان سے فوراً اقدام مت کریے، جسٹ اگنور دیم فار اے وائل، آپ ان کو معاف کریں. فاعف عنہم، ان سے درگزر فرمائے. واصفح، اور صلح بازی کریں، مطلب درگزر کریں. مطلب ابھی ان پر کوئی فوری اقدام لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک وقت آئے گا جب کفار سے آپ نمٹ جائیں گے تو ان مشرکین کے علاوہ ان منافقین سے بھی آپ نپٹیے گا. یہ جو خیانت کر رہے ہیں لوگ، ادھر ادھر چلت پھرت کر رہے ہیں مکے سے مدینے، مدینے سے مکہ، ان ساری تدابیر کو چھوڑ دیجئے. ایک وقت آئے گا جس طرح ہم لوگ کفار سے آپ کے ہاتھ کھول دیں گے، اسی طریقے سے ان منافقین سے بھی کھول دیں گے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت محسن لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو کہ اسلام کے بعد ایمان اور ایمان کے بعد درجہ احسان تک پہنچ گئے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَى، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نصارہ کہتے ہیں. یعنی جو معاہدہ ہم نے یہودیوں سے لیا، یہودیوں کے بعد اب نصاری آ گئے، کیونکہ یہ پورا کا پورا جو تسلسل چلا ہے رسولوں کا، یہ تو اسٹارٹ ہو گیا تھا حضرت موسیٰ سے. جو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو ہے 1400 برس تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں ہے. لگاتار پے در پہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ کے بعد اور پیغمبر نبی آئے، تار تو ٹوٹا ہی نہیں. پھر 600 برس کا ایک وقفہ ہے جس کو فترت کہتے ہیں، جو آپ لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ 19ویں آیت میں. فترت ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ 600 برس کا وقفہ ہے جس کے درمیان کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا. اور پھر فترت اخروی ہوا ہے، آخری فترت، جس کو کہتے ہیں کہ اب دروازہ بند ہو گیا. اب رسول اللہ کے بعد یعنی 600 برس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد جو 600 برس گزرے ہیں، 601 برس میں یعنی 600 برس گزرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اس کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. اب بھلے قادیانیوں کو جو بولنا ہے بولتے رہیں، بھلے من گھڑت عقیدے کرنے والوں کو جو بولنا ہے بولتے رہیں، رسالت کا دروازہ اب بند ہو گیا. لا نبی بعدہ، حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ غلام احمد قادیانی بولتا رہے کہ میں نبی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے فالوورز کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. اسی لیے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انصارہ ہیں، نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِن مِيثَاقَهُمْ،
ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، سو وہ بھی اس عہد کو بھول گئے، اس نصیحت کو بھول گئے، یا اس نصیحت سے انہوں نے فائدہ ہی حاصل نہیں کیا. یعنی نصیحت تو یہ تھی کہ تورات اب گزر گئی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، شریعت گزر گئی، لیکن اب انجیل تو آ گئی ہے نا، اب اس کو پڑھو. انجیل میں بجائے یہ کہ تحریف کرو، اس پہ غور و فکر کرو، اس کے اندر دروبینی کرو، اس کو جھانکو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو، اس کو پھیلاؤ. تو ہم نے تو یہ بھی ان سے معاہدہ لے لیا تھا، میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لے لیا تھا، لیکن ان کی کیا کرتوت تھی؟ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، سو جو بھی ان کو نصیحت کی گئی تھی، نہ صرف یہ کہ اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، بلکہ نہ صرف یہ کہ بڑا حصہ بھول گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کیا. جیسا قرآن مجید اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم نہ بھول گئے ہوں ٹھیک ہے، لیکن فائدہ بھی تو ہم نے اس سے حاصل نہیں کرا نا کوئی. ہمارا خود اس قرآن مجید سے کیا رویہ ہے آپ مجھے بتائیے. اتنی عظیم الشان کلام، اتنا عظیم بابرکت کلام، مقدس کلام، ضابطۂ حیات، پوری زندگی کے تمام مسائل کا حل اسے ایک قرآن مجید میں 114 صورتوں میں. لیکن کوئی انسان جو ہے اس کو رمضان کے علاوہ پڑھنے کے لیے، اس کے اندر جھانکنے کے لیے، اس کو اپنا امام بنانے کے لیے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ اللہ اس قرآن مجید کو ہمارا امام بنا، نور بنا، ہدایت بنا، رہبری کا ذریعہ بنا، نور کا ذریعہ بنا. تو قرآن مجید تو میرا اور آپ کا امام تب بنے گا نا جب میں اور آپ آج اس بات کا تہیہ اور فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ورنہ تو نہیں بن سکتا یہ امام. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے اس کی نصیحت کو بھلا دیا یا اس سے فائدہ حاصل نہیں کرا. یہ جو حال یہودیوں کا تھا یہی حال نصارہ نے بھی کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سو ہم نے بھی قیامت تک کے لیے ایک ان کے درمیان بغض، عداوت اور دشمنی ان کے مابین ڈال دی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا ان کو روز قیامت جتلا دے گا. یعنی آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ کے آگے تو پیش ہونا ہی ہے، یہود کو بھی پیش ہونا ہے، نصارہ کو بھی پیش ہونا ہے، ہمیں بھی پیش ہونا ہے. تو ہم جو من گھڑت عقیدے رکھیں گے، جو باتیں کھڑیں گے، جو جھوٹ پیش کریں گے آگے، جو چیز رسول اللہ کی سیرت سے ثابت نہیں ہے، جو رسول اللہ کے طریقے سے ہی ثابت نہیں ہے، وہ کرتے رہیں گے تو اس کی اکاؤنٹ فور بتا دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا تھا، اے میرے بندے یہ رسول اللہ نے تمہیں تعلیم دی، صحابیوں سے یہ عمل ثابت ہے، تم خود بتاؤ. اور اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ کوئی باہر کی ایجاد کردہ شے ہے. قرآن مجید تو ایک حق کا راستہ دکھاتا ہے، ایک صراط مستقیم دکھاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف دکھاتا ہے. یہ کہاں فرقے تم نے ایجاد کر لیے، کہاں تم نے یہ مسلکیں ایجاد کر لی، کہیں قرآن مجید میں ہے کوئی ذکر؟ اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے دوستوں، جس دن مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھ آ جائے گا اس دن ہمارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ. یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو ہم نے بھی ان یہود و نصارہ کے درمیان بغض، عداوت اور دشمنی ڈال دی. اور یہ دشمنی ہوتے 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 جب یہ لوگ مر جائیں گے تو آئیں گے کس کے پاس؟ کہتا ہے تو ہم ان کو جتلا دیں گے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا دے گا، جتلا دے گا، جو انہوں نے حرکتیں کری، جو انہوں نے کام انجام دیے، اللہ تعالیٰ بتا دے گا. اللہ غافل نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ دشمنی یہود و نصارہ میں اینڈ تک رہی ہے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. جس طرح ہمارے مابین جو ہے شیعہ سنی ایک فساد رہتا ہے، خیر ہمارا یہ فورم جو ہے اختلافات بڑھانے کے لیے نہیں ہے، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے، یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں آج تک دشمن ہیں. اگرچہ ہمارے دور میں تو آ کر یہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، کیونکہ وہ محاورہ آپ نے سنا ہے کہ دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی دشمنی تو ہم لوگوں سے ہے، مسلمانوں سے، اس لیے یہ آپس میں ان لوگوں نے گٹھ جوڑ کر لیا، آج یہ دوست بن گئے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس، کم و بیش 1900 برس ان کے درمیان شدید دشمنی رہی ہے. کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ عیسائی اور یہودیوں کے درمیان اتنی سخت دشمنی اس وجہ سے رہی ہے کہ کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں، ان کو تو سولی ان یہودیوں نے چڑھایا ہے. حضرت عیسیٰ کو پکڑوایا کس نے؟ ان کو یہودی کس نے چڑھایا؟ ان کو سولی کس نے چڑھایا؟ یہودیوں نے چڑھایا نا. اور یہ یہاں یہودی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو کافر تھا، جو ولد الزنا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو یہ خدا کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں. اب اتنا بڑا میسو کانٹراسٹ ہے، یہ تو ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے دیٹ دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن، دیر از نو پوائنٹ آف اینی میٹنگ اور اینی ڈائلاگ، کچھ بھی نہیں ہے. پھر عیسائیوں میں جو فرقے ہوئے، ان میں جو خانہ جنگی ہوئی، پوری انسانی تاریخ
وہ بیان کرنے سے آج تک قاصر ہے۔ لنڈن میں ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے بلڈ آن دا کراس، صلیب پہ خون، ایسی خون ریزی ہوئی ہے ان عیسائیوں کے آپسی فرقوں میں، کیتھولکس کے فرقوں میں، قتل و غارت ہوا ہے۔ اور ہولوکاسٹ جو لیا ہے ابھی ہٹلر نے، یہ تو ابھی چند سو سال پرانی بات ہے نا، یہ نصف صدی کے آدھے میں ہی بات ہوئی ہے۔ یہ لاکھوں یہودی قتل ہوئے ہیں، لاکھوں، پکڑ پکڑ کے رشیا سے، یورپ سے، جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کے ان کو ان کنٹینمنٹ کیمپ اور یہ جو کنفائنمنٹ کیمپس ہوتے ہیں اور جو جیل عدالت ہوتی، یہ جو پوری جیل ہوتی ہے اس کے اندر ڈالا گیا ہے، ان کا قیمہ بنایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریں، ہولوکاسٹ کے نام سے ان لوگوں کے باقاعدہ جسم سے کپڑے اتروائے گئے، پھر کپڑوں کی قالینیں والینیں ان لوگوں کی بنائی گئی ہیں، پھر ان لوگوں کی کھالیں اتروائی گئی ہیں، کھالوں کی قالینیں بنائی گئی ہیں، پھر ان لوگوں کو ایک ایسی جگہ پہ لے کر گئے ہیں جہاں پہ گیس چیمبرز ہیں، ان لوگوں کو ایک ایسی بدبودار گیس سنگائی گئی ہے جس سے وہ مر گئے، پھر ان لوگ کے بال اتروائے اور اینڈ میں ایک مشین کے ذریعے سے ان کو گزروایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ وہی دشمنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی دشمنی میں قیامت تک قائم رکھوں گا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک برقرار رہے گی ان میں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ آج کل دوست بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہیں ابھی تک ایسی فرقہ واریت ہے۔ جس طرح عام ہمارے یہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کے یہاں تو قیامت تک ہے۔ ہاں لیکن مر کے جائیں گے کہاں، ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ہم ان کو جتلا دیں گے بما كانوا يصنعون، جو عمل یہ کرتے رہے، جو حرکتیں یہ کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب، اب دیکھیں یہ اہل کتاب کو سمری کر کے کیٹیگوریکل ڈینائی کے ساتھ ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ چکے ہیں۔ رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی وہی پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر خود حضور اکرم آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جو پیشن گوئیاں تمہاری اپنی کتابوں میں تھیں بغیر تحریف ہوئی ہوئی، انہی کو پڑھ لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا یہ واضح ہستی، یہ چلتا پھرتا نور کا شخصیت مبارکہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے نا تمہارے درمیان، رسول ہونا آ چکے ہیں ہمارے درمیان۔ یبین لکم کثیرا، اور کتاب میں سے جن امور کا تم چھپاتے ہو ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ان ساری باتوں کو جو تم چھپا رہے ہو، کثیر باتوں کو، ان کو واضح کرتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو تو وہ چھپاتے، جو تم چھپا رہے ہو ان کو واضح کر رہے ہیں۔ کیا چھپاتے تھے وہ انہی پیشن گوئیوں کو چھپاتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ ہمارے درمیان پیغمبر آخری الزماں آئیں گے، چھپاتے تھے۔ اور جب رسول اللہ کے صحابی بتاتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں تو کہتے تھے نہیں نہیں ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا، حالانکہ یہاں رسول خود مصداق بن کر آئے ہیں، ان کا چلتا پھرتا ایک ثبوت بن کر آئے ہیں ان کتاب کے معجزات کا اور ان کتاب کی پیشن گوئیوں کا۔ لیکن وہی بات ہے جن کے دل میں ہٹ دھرمی اور ایک سمجھ لیجئے تعصب آ جاتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ پھر دیکھنے والا کسی بھی نشانی کو دیکھ کے ایمان نہیں لاتا۔ آپ خود دیکھیں نا، رسول اللہ نے چاند کے، اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے کرے، انگوشت مبارک آسمان کی طرف پھیری، چاند کی طرف ڈائریکشن کر کے 2 منٹ کے لیے چاند الگ ہوا پھر جڑ گیا۔ لیکن اس واقعے کو بھی دیکھ کے کس نے ایمان لایا آپ بتائیے؟ لیکن کون ایمان لایا؟ سوائے چند کے کوئی نہیں لایا۔ تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جن باتوں کو تم چھپاتے ہو، جن پہ تمہارے جی آمادہ نہیں ہے، ان کو ظاہر کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ نبی تو ہمارے اتنا شفیق ہے کہ وہ بہت سی باتوں کو تمہاری درگزر کرتا ہے۔ تمہارے سارے بھانڈے ابھی نہیں پھوڑ رہے، وہ تمہاری بہت ساری چیزوں کو تو درگزر کرتے ہیں۔ رؤوف الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رؤوف الرحیم، ایسے ہی اللہ کے نبی کی بھی ایک طریقے سے شان ہے کہ وہ بھی بندوں کے معاملے میں تو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، ان سے درگزر فرماتے ہیں، کافی چیزوں کو درگزر فرماتے ہیں۔ اللہ کی شان تو بے شک وراء الورا ثم وراء الورا ہے، لیکن اللہ کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے نا۔ تو وہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت حرکتوں کو درگزر کرتے ہیں۔ تمہاری یہ جو منافقت ہے، تمہاری یہ جو خیانت ہے، تمہاری یہ جو آپسی گوسپس ہیں، ان کو درگزر کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت اتنی میچیور ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے۔ قد جاءکم من اللہ، تو اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک روشن نور و کتاب مبین، اور ایک کتاب واضح، کھلم کھلا کتاب، روشن ہدایت پر مبنی کتاب۔ اب یہ دونوں طرف جائے گا، نور و کتاب مبین۔ نور یعنی حضور کی شخصیت مبارکہ بھی ہو سکتی ہے،
شخصیت کاملہ، مجسم، نورانی شخصیت خود حضور کی بھی، یا تو نور یعنی کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن ہستی آ چکی ہیں یعنی رسول اللہ، یا تو وہ کتاب آ چکی ہے جس کے اندر نور ہے، نور و کتاب مبین، اور کتاب کا حال کیا ہے کہ وہ واضح کتاب ہے، کھلم کھلا اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، حق کو مانو گے روح و ریحان و جنت و نعیم، جنت کے دروازے کھول دے گی، اور اگر کفر کی طرف اپنی زندگی کے راستے کو ڈھالو گے تو وہ پھر جہنم ہے۔ اور یہ نور اور کتاب اب یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرما رہا ہے یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں، جن کے اندر خود ہدایت کی طلب ہو، رضائے رب پہ راضی رہنے کی امید ہو، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، تو جن کے اندر یہ خود جستجو ہو آگے بڑھنے کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے ڈرنے کی، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنے کا احساس جس کے اندر ہو، جس کے اندر خود ہدایت چھپی ہوئی ہو، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی نہ صرف کتاب کے ذریعے بلکہ رسول اللہ کی واضح سیرت کے ذریعے، ان کی عظیم الشان حدیثوں کے ذریعے، اور نہ صرف عظیم الشان حدیثوں کے ذریعے سے بلکہ ان کی شخصیت کاملہ، شخصیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت لوگوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے اندر خود ہدایت کی طلب ہو، سبل السلام، جو کہ سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، یعنی اللہ کی ہدایت جس کو مل جائے وہ تو سیدھی راہ، سلامتی والی راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے اپنی توفیق سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے ذریعے، یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو نبی بھی ہے، اور یہ کتاب بھی جو ہے، اور یہ جو نور بھی ہے، یہ آپ کو اور مجھ کو انشاءاللہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں خود ہدایت کا طلبگار ہونا پڑے گا، ایسے ہم لوگوں پر یہ ہدایت جو ہے اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہدایت کا طلبگار ہی انسان نہ ہو اور بیٹھ کے نماز میں دعائیں کر رہے ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے، تم نے خود کتنی محنت کری، تم نے خود اپنے راستے کو کتنا اللہ کے راستے پہ ڈھالنے کی کوشش کری، تم نے خود کتنی اسٹرگل کری، تم نے خود کتنا جد و جہد، جذبہ اور ایثار ڈالا اس راستے پہ، تم نے خود کتنی کوششیں اور کاوشیں کری، اگر یہ کرو گے اور ساتھ ساتھ سلامتی کے راستے پہ آنے کی کوشش کرو گے تو ہمارا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کتاب کے ذریعے اور عظیم الشان پیغمبر کی حدیثوں کے ذریعے اور ان کی واضح شخصیت مبارکہ کے ذریعے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے ذریعے سے تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے گا، اور نہ صرف اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئے گا بلکہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کو راہ راست پر قائم کر دے گا، یعنی وہ سیدھا راستہ جو کہ جنت الفردوس کی طرف لے کر چلے آتا ہے۔ اب انسان کو اگر جنت الفردوس کا راستہ اگر مل جائے دوستوں، تو آپ خود سوچیں ہمیں یہ دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں، اگر صراط مستقیم انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، تو یہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، یہ بڑے بڑے منصبیں، یہ ساری کی ساری ایثار اور یہ سارا کا سارا دولت اور اہل و عیال، یہ ساری چیزیں تو پھر حقیر لگیں گی۔ اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے آخری 3 آیات میں فرمایا، اور یہ بہت اہم آیات ہیں، آپ لوگ کو یہاں پہ ایک انداز بیان نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا۔ یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ شرک کو کتنے حد تک ناپسند کرتا ہے اور شرک کی وجہ سے کتنا غضبناک ہوتا ہے، یہ آپ لوگ کو صرف ایک آیت نمبر 17 میں اندازہ ہو جائے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہیں یا عیسیٰ ہی اللہ ہیں، اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس والے ہیں بزرگان دین سے اور رسول اللہ سے بھی محبت اور عقیدت کے دعوے کرتے ہیں، بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم لوگ سے مراد میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو شرک کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی بجائے یہ کہ ان کی تعریف اور عقیدت کریں، یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی جب تم مدد ان سے طلب کر رہے ہو تو تمہارا نماز میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رائے چلا گیا نا، پھر تم کیوں بول رہے ہو نماز میں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہو پھر؟
جب تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے، تم نبیوں سے مدد چاہ رہے ہو، اللہ سے مدد نہیں چاہ رہے ہو، تو یہ کتنا عجیب عقیدہ ہے، آپ سوچئے۔ حالانکہ یہ واضح حدیث تو نہیں کہیں گے، یہ واضح فرمان رسول اللہ کا موجود ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ غور سے سنیے گا آپ لوگ اس کا ایک ایک لفظ۔ ایک صحابی نے ایسے ہی بتا دیا رسول اللہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا صحابی کو، تو صحابی نے کہا ما شاء اللہ وما شئت، کہ اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، یعنی جو اللہ چاہیں اور اے نبی جو آپ چاہیں۔ تو حضور نے فوراً ٹوکا اجعلتہ للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا ہے، اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ہے؟ نہیں، اپنا یہ قول واپس لو۔ اس کائنات میں مشیت اور مدد صرف ایک ہی طرف سے آتی ہے، اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ۔ اسی لیے دیکھیں کتنا سخت الفاظ ہے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا، یا وہ لوگ کافر ہیں جو انہوں نے کہا، جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی عین مسیح ابن مریم ہے، یعنی جو عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب دیکھیے گا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کتنا یہ جملہ بھرا ہوا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتلاؤ، من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ہی مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو وَأُمَّهُ اور اس کی والدہ کو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین میں جتنے انسان ہیں ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو روک سکتا ہے؟ کون ہے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو کون بچا سکتا ہے پھر اللہ کے مقابلے میں؟ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کون ہے ایسا بندہ یا بندی میرے مقابلے میں آ کے تو دکھاؤ، ان اراد ان یہلک المسیح، کہ اگر میں مسیح کو بھی مار دوں اور تمام زمین میں جتنے انسان چرند پرند ہیں سب کو مار دوں، کون ہے پھر؟ میرے آگے کون شرک کر سکتا ہے؟ کون ہے مجھ سے اعلیٰ؟ کون ہے مجھ سے افضل؟ کون ہے مجھ سے برتر؟ کون ہے مجھ سے آگے؟ کون ہے مجھ سے عرفہ؟ کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے ملک، زمین آسمان سب کی بادشاہی، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بھی بادشاہی، یخلق ما یشاء وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ ہے، اس سے اونچی پیدائش تو یحییٰ کی ہے، اس کو دیکھو، اور اس سے بھی اونچی پیدائش آدم کی ہے، اس کو نہیں دیکھا تم نے؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، نہ اس کی ماں نہ باپ، بی بی حوا کی کون سی ماں، بی بی حوا کا کون سا باپ، لیکن پیدا کیا نا آدم کو بھی مٹی کے گارے سے۔ تو یہ معجزہ تو اور بڑا معجزہ ہے عیسیٰ سے، تم عیسیٰ کے معجزے کو کیا بول رہے ہو؟ اس میں تو پھر بھی ماں کا پہلو تھا، ماں کا ایک عنصر تھا، ماں کا نطفہ تھا، باپ کا ہی نہیں تھا نا۔ وہ ہم نے افضل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شان غفاری اور کن فیکون کی شان سے پورا کر دیا۔ تو کون ہے ایسا جو کہ اللہ کا ہاتھ روکنا چاہے؟ اگر وہ مارنا چاہے عیسیٰ کو بھی، مریم کو بھی، اس کی ماں کو بھی، یعنی حضرت مریم کو، اور زمین میں جتنے انسان ہیں سب کو، کون اس کا ہاتھ روکے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے پاس ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اسے تمہاری کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی خاص تمہارا اختیار حاصل نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ تو ہے ہی ہر چیز پر قادر، پوری قدرت رکھتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، آنے واحد میں تم لوگ کو ہٹا کے پوری نئی انسان آ سکتا ہے۔ تم کس چیز کی بلا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سیکنڈ لاسٹ آیت میں فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذرا اپنے اندر جھانکیے گا آپ لوگ، کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم سید ہیں، ہم بہت اعلیٰ نسل کے انسان ہیں، ہم تو پیغمبر نبی السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے، ایک نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے یہود و نصارہ کا۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور بلکہ اللہ کے بیٹوں میں اس سے بھی آگے ہیں، محبوب ہیں، یعنی وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہماری تو سیلویشن گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ آج ہمارا بھی عقیدہ یہ نہیں ہو گیا ہے کہ ہم تو امت محمدی ہیں،
چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے چور ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، ڈاکے دار ہیں، سب چیزیں ہیں، بہنوں کا وراثت میں حق کھایا ہوا ہے، بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے، والدین سے نافرمانی ہے، لیکن پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حشر بتا رہے اللہ دیکھیں، کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ بیٹوں میں اس سے بھی آگے محبوب ہیں، واحباؤ چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ یہ ذرا اے نبی ان سے پوچھے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ نے تم کو نبوکد نظر کے ہاتھوں اس طرح ذلیل و خوار کیوں کروایا؟ 6 لاکھ تمہارے آدمی قتل کیوں ہوئے؟ ہیکل سلیمانی کیوں گروا دیا گیا تمہارا؟ سلطنت اسرائیل تمہاری کیوں ختم ہو گئی؟ پھر تم یونانیوں کے ہاتھوں رگڑے گئے، پھر دوسرا ہیکل بھی تمہارا گروا دیا گیا۔ یہ کس بات کی چہیتا پن ہے؟ ایسے چہیتے ہو تم؟ ایسے چہیتوں کو تو اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ پھر تمہارے گناہوں کے عوض اللہ تعالیٰ کیوں تم کو عذاب دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی انسان ہو، بل انتم بشر، تم بھی ایک مخلوق ہو جیسے سارے مخلوق ہیں، جیسے یہود تھے، نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، ویسے ہی ہم بھی مخلوق ہیں۔ ممن خلق، وہ تمام مخلوق ایک معمولی آدمی تو ہو، یعنی اسی آدمی جو کہ حضرت آدم سے نکلا، بی بی حوا سے نکلا، وہیں سے ہی آئے ہو نا تم لوگ بھی۔ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں سیدھے سیدھے راستے پر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا، اور اگر دوسرے راستے کو اختیار کرو گے، رسول اللہ سے ہٹ کر اپنی عقل، اپنی مسندیں، اپنی چودراہٹیں، اپنے تعصب، اپنی ہٹ دھرمی، اس کو پیش نظر رکھو گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی تمام ملکیت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ آج نہیں جاؤ گے کل چلے آؤ گے، کل نہیں جاؤ گے پرسوں جاؤ گے، جانا تو ہے ہی۔ آج ہم نہیں جائیں کل پرسوں چلے آئیں گے، جانا تو ہے، اس میں تو کوئی، اس لیے کیونکہ اللہ کے منکر تو بہت پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مرنا تو ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ آخر میں وہی آیت آپ لوگ یاد کر لیں سورہ نساء کی، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ یہ آیت آپ لوگ کے اب ذہن میں آ جانی چاہیے آیت نمبر 19 پڑھنے سے پہلے، کہ رسولوں کو بھیجنے کا اصل مقصد اور اصل مشن کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ کے خلاف۔ دیکھیں جب میں نے آپ لوگ کو وہاں پہ بھی یہ بات بتائی تھی سورہ نساء میں کہ قیامت کے دن تو ہمارا علم ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں لے جائے تو یہ تو اس کی شان غفاری ہوگی، لیکن عام قاعدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا حساب لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اس کی دعا کیا کریں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب اعمال نامہ جو ہے آسانی سے کھولیو اور حساب کتاب ہمارا ہلکے انداز سے لیجیو، جس کے لیے حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ جس کسی کا انسان کا نامہ اعمال ہلکی سی اللہ نے نظر فرمائی اور بولا جاؤ تمہیں معاف کیا، تو اس کے لیے تو سمجھ لیجئے فقط فاز عظیم ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہاں لیکن جس کے نامہ اعمال کو اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا پھر وہ تو گیا، برباد ہو گیا، ہلاکت ہو گئی اس کی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن جو میرا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا اس میں اصل جو قاعدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ حساب کتاب لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کے، کچھ سمجھا کے، جانچ پڑتال کر کے۔ بچے کو بھی اگر آپ 20 روپے دیں تو وہ اس کا میلان چیک کرتے ہیں آپ لوگ، اس کا رجحان چیک کرتے ہیں کہ ٹافی کی دکان پہ جاتا ہے یا پھر کتاب کی دکان پہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا پڑھایا، ہمیں پڑھانے کے لیے اللہ نے کیا کیا مٹیریل ہمارے اندر ڈالیں، یہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، عقل دی ہے، ان کو سمجھو، نتیجہ نکالو، انفر کرو، میموری میں سٹور کرو اپنے برین کی، اس سے کوئی نتیجہ نکالو، پھر گاڑی آگے چلاؤ، آگے چلو، اس سے سائنس کی مدد لو، ساری چیزیں لو۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو کہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اور وہ ہے جبلی ہدایت، اور وہ ہے روح ربانی، یعنی ہمارا جسم تو یہیں رہ جائے گا، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس چلے آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے؟ نہیں نا، جسم تو یہیں مٹی میں رہ جاتا ہے، تو کیا چیز اللہ کے پاس جاری ہوتی ہے؟ وہ ہے روح ربانی، وہ ڈیوائن اسپارک جو تمہارے اندر پھونکا گیا ہے، جس کی وجہ سے آدم کے آگے سارے فرشتوں کو جھکایا گیا ہے، فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اس آدم کے اندر جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر جانا ہے فرشتوں اس کے آگے سجدے میں۔
معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے پتلے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت تو ہمارے اندر روحانی وجود کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے ہمارے اندر سماعت، بصارت، عقل رکھی، روحانی وجود رکھا۔ ابو آل اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی اور بدی میں شرعی فرق، یعنی شر اور خیر میں فرق کرنے کا امتیازی فرق ہمارے اندر رکھ دیا۔ ہمارے اندر ودیت کیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو نیک ہوتی ہے، تو ہمارے اندر روح اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نیکی کا کام ہے کرو، اور جب ہم کوئی برائی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی چیز ہے جو ملامت کرتی ہے، نفس لوامہ، یہ بھی تو رکھا ہے نا اللہ نے۔ اور ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا اور رسولوں کو بھیج دیا۔ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب اگر تم نہیں مانو تو یہ تمہاری چوائس ہے، اٹس یور چوائس، اینڈ فار وچ یو ول بی اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ تو سمپل سا قانون ہے۔ تو رسولا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ رسول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے حجت نہ رہ جائے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یا اللہ میں تو ایسے ماحول میں پڑا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا قرآن مجید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بغیر بھی دوستوں حساب لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سماعت، بصارت اور عقل دی ہے، نیکی اور بدی کو پہچاننے کا طریقہ دیا ہے، روح ربانی دی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اگر حساب لے لیتا تو وہ اس کا حساب لینا ناحق نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیجئے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا تاکہ ایگزامینیشن اور آسان ہو جائے، ایگزامینیشن میڈ ایزی ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول جو کہ تم کو صاف صاف باتیں بتلاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، یعنی وہ تمام حقائق تم پر واضح منکشف فرماتے ہیں۔ علی فترۃ من الرسل، اور وہ نبی ایسے وقت میں آئے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، فترت تھا۔ یہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو درمیانی فصل ہے وہ ہے 600 برس، اس کے درمیان کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ ہے عارضی دروازہ جو بند ہوا تھا، لیکن اب رسول اللہ 600 برس کے بعد آ گئے۔ اب یوں سمجھیے کہ رسالت کا جو مکمل دروازہ ہے وہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور رسول اللہ کا مشن میرے اور آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان جو ہے سرکل اللہ نے کھولا ہوا ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے، اس کو پہچانے ہیں، خدا کے واسطے اس عظیم الشان مشن کو پہچانے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور ہم لوگ اس مشن کو اپنے کندھوں کے تریے ہی لے لے کے اوپر اللہ کے پاس چلے جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آ چکا ہے ہماری طرف سے تمہارے پاس ایک رسول جو کہ تم کو صاف صاف باتیں بتلا رہا ہے، اور ایک فترت کے بعد، 600 سال کے بعد، من الرسول، تمہارے درمیان وہ رسول آ گیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادا یا کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں، یا اللہ میرے پاس تو کوئی بشارت اور نذارت دینے والا کوئی نبی آیا ہی نہیں، یا اللہ میں دوزخ میں کیوں جا رہا ہوں، مجھے پاس تو کوئی دوزخ سے آگاہی دینے والا کوئی آیا ہی نہیں، یا اللہ میں جنت میں کیوں نہیں جا رہا، میرے پاس تو کوئی جنت کی سیڑھی تک کا ذریعہ آیا ہی نہیں۔ نہیں، آ چکا ہے، آ چکا ہے، اور اس کے آنے کا واضح کھلم کھلا ثبوت یہ ہے جو تم لوگ کے سامنے پڑا ہوا ہے، قرآن مجید۔ اس کو پہچانو، اس کو سمجھو۔ معمولی کیریئرز کے لیے جو تم لوگ 30-40 سال اپنی زندگیوں کے صرف کر دیتے ہو، امریکہ جا کے ڈپلومیٹ کی ڈگریز حاصل کر رہے ہو، انجینئرنگ کی ڈگریز حاصل کر رہے ہو، اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید کو بطور ظاہر حیات ڈائریکٹ تمہارے دل متحرک ہوں، اس سے دل موٹیویٹ ہوں۔ اتنی عربی بھی نہیں آتی کیا تم کو؟ یہ تمہاری سستی کا عالم ہے، تمہاری کسل کا عالم ہے، تمہاری مداہنت کا عالم ہے، تمہاری کسل کا عالم ہے، یہ تم ہمارے کلام کو سمجھنے کو تیار نہیں ہو۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو سن لو کان کھول کے کہ آ چکا ہے تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک بشیر اور نذیر، یعنی بشارت دینے والا، جو صاحب ایمان ہے ان کو بشارت جنت کی، اور جو کفار غلط راستے پہ چل رہے ہیں ان کو دھمکانے کے لیے نذیر، ڈر سنانے والا کہ سدھر جاؤ، ابھی بھی راستہ ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی آنکھ کھولو۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اس وقت آنکھ کھولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی کھولو، ابھی موقع ہے، ابھی تمہارے اندر سانس کی ایک رمق ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کی ذات جو ہے ہر چیز پر کامل ہے، اس کی ذات ہر چیز پر پورے طریقے سے پھیلی ہوئی ہے، اور وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے اور اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تیسرے رکوع پر
جو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو بتائیں سکھائیں اس پر نہ صرف عمل کرنے کی توفیق دے بلکہ اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ ہمارے سیشنز جو ہیں یہی 10 بجے سے اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور یہ جو ڈیلے ہوا تھا بارشوں کی وجہ سے اور ویدر ڈسٹربنسز کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے ملک پاکستان اور کراچی پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور جتنی آگے کی زندگی ہماری رہ گئی ہے وہ عافیت اور برکتوں کے ساتھ نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، فسادیوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، پریشانی، رنج و غم، بلاؤں، جادو، سحر، فتنے، حادثات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔